یہ انٹرنیشنل میڈیا کی شاید سرخیاں اسلام آباد اور پاکستان بن گیا ہے، تو یہ میڈیشن کا دوسرا راؤنڈ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہو پائے گا اور اس کے آؤٹ کم کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ آپ کی اتنی پر ایمان اور پرسوز تعارفی کلمات کے بعد میں اس کڑی کو ہی ملاتا ہوں۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں امن کا مشن، یا جس کو کہا جائے کہ امن کی طرف جو شمع امن جو پاکستان لے کے چلا ہے، اس کی کڑی اگر ملانا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ پیغام رسول کب لایا گیا دنیا میں؟ جب کوئی آرڈر تھا ہی نہیں۔ there was a disorder, there was confusion, there was a bloodshed, there was انسان کی زندگی کی کوئی حرمت، کوئی ویلیو نہیں تھی، اور باقی تمام چیزیں ہمیں سب کو پتہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دور ایسا ہی ہے۔ میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکوں گا کہ کس ظلم سے 164 بچیاں اسکول کی اس خطرناک جو بامبنگ ہوئی اس کا شکار ہوئی۔ یہ حیوانیت کا ایک ایپیکٹ تھا، لیکن اس لمحے میں جب اتنا ظلم کا بازار گرم تھا یہاں پہ، اور اسی طرح سے ساؤتھ لیبنان میں دنیا خاموش تماشائی تھی۔ کون تھی وہ قوم؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کو ماننے والی، رسول اللہ کے پیغام کو ماننے والی، اور اس کے پیغام پہ اپنے آپ کو ایک قوم کہلانے والی۔ تو پاکستان نے ڈسپائٹ آل دا نا امیدی، تمام جو جنگ کے گھمسان جو ہوتا ہے یا اس کا جو ہیز ہوتا ہے، ایک ڈسپیریشن تھا دنیا میں کہ اب دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے دھانے پہ کھڑی ہے، اور آلموسٹ کھڑی ہو چکی تھی اکنامکلی، کہ مڈل ایسٹ سے لے کے ایشیا، افریقہ، وہاں تک بے روزگاری پھیل گئی، مہنگائی ہو گئی، اور اس دنیا کا چرخہ بند ہو گیا چلنا۔ اور مزید اگر اور 40 دن چلتا تو سمجھ لیجئے وہ ریسیشن آتا جو دنیا نے 1932 میں دیکھا، جہاں پہ جو ہے انسان بھوکے مرنا شروع ہو گئے ان سو کالڈ سیولائزڈ ورلڈ کے اندر۔ اب یہ کہنے کے بعد میں یہ ڈسکرائب کروں گا کہ یہ ڈپلومیسی ہو کیا رہی ہے۔ اٹ از جسٹ ناٹ دا وزٹس، یہ ایک ڈپلومیسی ان موشن ہے، جس میں آپ تمام جو پارٹیز ہیں ان کے سامنے ایز اے ریلائبل میڈیٹر ہو کے آپ ابھرے ہیں وہ میڈیٹر جس کے کہنے میں اور کرنے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی بات میں اپنے تجربے کے مطابق بتا سکوں کہ سب سے سینسٹیو کام میڈیشن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جب اے پارٹی سے جو میسج ملتا ہے وہ اپنی ایمانداری سے بی تک پہنچائیں اور بی کا واپس اے کو پہنچائیں، اور یہی چیز آپ کو کریڈیبل کرتی ہے، یہی آپ کو جو ہے وہ با اعتبار کرتی ہے۔ دیٹ از وائی اب واشنگٹن اور تہران اور بہت سارے کیپٹل جو خاموشی سے پیچھے کھڑے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد جانا ہے؟ کیونکہ اسلام آباد کی آواز کریڈیبل ہے، اسلام آباد کی آواز جو ہے وہ قابل اعتماد ہے۔ پھر ایک اور لیئر میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ صرف پیغام رسانی نہیں ہوتی، ان پیغاموں کو پھر آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو منسٹری آف فارن افیئرس کی مشینری ہے وہ اس کو انالائز کرتی ہے، پرکھتی ہے، پھر اپنے لیڈرشپ کو اپنی طریقے سے سیناریوز بتاتی ہے، اور پھر ڈیفرنٹ آپشنز ان پارٹیز کے لیے اور ہمارے لیے پاکستان کے لیے کیا بیسٹ ہے، اور پھر نیکسٹ موو کیا ہوگی۔ یہ بالکل شطرنج کی بساط کی طرح سے ہوتا ہے۔ جنگ از ناٹ اے اسمال تھنگ، اس میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، صرف فائر اینڈ اسٹاپ فائر نہیں ہوتا۔ سمجھانے کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے، اس میں بہت سوفسٹیکیٹڈ پیش جو ہے وہ پیش بینی کرنی پڑتی ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اور پھر آپ کو ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑتی ہے کہ اس وقت کس کے پاس جانا ہے۔ بلوچ صاحب، آپ نے ایران میں سرو بھی کیا ہے، یہ بتائیں کہ اب یہ بیل منڈیر چڑھے گی، کن شرائط پہ یہ دوسرے دور کا آغاز ہوگا،
اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آگے کا نقشہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں. میں سیریا میں تھا تو لیکن ایران کے ساتھ منسٹری آف فارن افیئرس میں ڈیلنگ ہوتی تھی، بٹ ایکچولی میں وہاں نہیں رہا. نان دا لیس تہران ہمیشہ اور ایران ہمیشہ ہماری فارن پالیسی کا ایک اہم جز رہا ہے، لہٰذا دور نہیں رہ سکتا اس سے. میں صرف ایک چیز بتانا چاہوں گا، پھر میں آپ کے ایگزیکٹ سوال پہ آتا ہوں کہ آپ اس چیز کو کہاں دیکھ رہا ہوں، میں کیسے دیکھ رہا ہوں. امن کے لیے جو امن کی شمع آپ نے جلائی ہے انشاءاللہ اپنی کاوشوں سے، اس میں ایک چیز تو میں یہ انڈرلائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سفر معرکہ حق کے بعد معرکہ امن اور انشاءاللہ معرکہ معیشت، یہ تینوں مراحل دوسرے مرحلے میں ہم ہیں، لیکن ہم ایز اے قوم ہیں، یہاں ایک یکسوئی ہے، ایک سوچ کی ہم آہنگی ہے، یہاں کوئی ڈفرنس نہیں ہے مختلف انسٹیٹیوشن میں. ان فیکٹ the biggest strength that Pakistan has shown in both دونوں مارکہ حق میں بھی اور مارکہ امن میں اور انشاءاللہ مارکہ معیشت میں بھی دکھائیں گے، وہ یہ ہے کہ تمام انسٹیٹیوشنز، تمام لیڈرشپ، چاہے وہ عسکری ہے یا سول ہے یا بیوروکریٹک ہے، ان کی ایک سوچ ہے اس وقت. ایک سوچ سے مراد یہ ہے کہ آبجیکٹو بڑے کلیئر ہیں. یس، ہر ایک کا اپنا ایک اپروچ آتا ہے، ان پٹ آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے معرکہ حق میں کیا اس کے پیچھے بھی یہ یکسوئی تھی، اور ابھی تک جو ہم نے حاصل کیا ہے معرکہ امن میں وہ بھی اس یکسوئی کو آگے لے کے چل رہا ہے. دوسری بات، ایک اور اہم چیز جو ہمیں شیئر ضرور کرنی چاہیے تمام آپس میں، کہ یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں اور ہسٹری میں ایز اے انٹرنیشنل ریلیشنز میں پہلی دفعہ ہم نے جیو اسٹریٹجک جو انوائرمنٹ تھا دنیا کا اس کو چینج کیا جب ہم نے دروازے کھولے چائنا کے اور امریکہ کے آپس میں. دس واز دا ان 70s کی بات ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب چائنا اور امریکہ ساتھ ہوئے تو دنیا کا پورا نقشہ تبدیل ہو گیا، جیو اسٹریٹجی تبدیل ہو گئی، جیو اکنامکس چینج ہو گئی. اور آج جہاں دنیا کھڑی ہے، اٹ از بیکاز آف دیٹ ویری اسٹروک دیٹ اینڈ دا رول دیٹ یو پلیڈ. یہ میں سمجھتا ہوں میری دانش میں اس وقت یہ اسی قسم کا لمحہ تاریخ میں آیا ہے. ایک نئی جیو اسٹریٹجی ہونے والی ہے جب ایران اور امریکہ آپس میں مل جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں. ایران ایک اہم ملک ہے مڈل ایسٹ کا، ویسٹ ایشیا کا. اسی طرح سے یو ایس جو ہے وہ گلوبل پاور ہے. اگر یہ آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک نیا آرکیٹیکچر سیکورٹی کا مڈل ایسٹ میں آتا ہے جس میں تمام کنٹریز، اور جو آپ نے بھی اشارہ کیا اور میرا بھی یہی خواب ہے کہ ایک گریٹر مڈل ایسٹ ڈیولپ ہو جس میں پاکستان، ایجپٹ، ایران، ترکی، سعودی عرب اور وائی ناٹ سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ان تمام کو دیکھیے. تاریخ کے تو آپ ماشاءاللہ اتنے جانتے ہیں ان کو کہ تاریخ میں یہ ہوا ہے. یہ گریٹر مڈل ایسٹ ہیز ایگزسٹڈ رائٹ فرام اباسائڈس ٹو دا آٹومنز. تو کیا نہیں کریٹ کر سکتے؟ کیا نیتنیاہو چاہے گا نہیں ختم ہوں گے، لیکن کیا نیتنیاہو چاہے گا گریٹر یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ گریٹر اسرائیل تباہ و برباد ہو گیا، ہو چکا. ایران نے اس کو سمندر میں اسٹریٹ اس کے اندر ہرموز میں ڈبو دیا اس خواب کو. اب اگر کوئی خواب سچ ہوگا انشاءاللہ تو وہ گریٹر مڈل ایسٹ کا ہوگا، بڑی امت کا ہوگا انشاءاللہ، اور اقبال کے اس خواب کا ہوگا جب ہم انشاءاللہ کاشغر سے لے کے اور انشاءاللہ قاہرہ تک اور سعودی ریاض تک اور تہران تک اور استنبول تک مڈل ایسٹ کا ایک بہت بڑا ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ہم آہنگ ہوگا. نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاک جی سوری کیا فرمائے؟ ہاں اقبال نے بھی یہی کہا تھا. تو بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایگزیکٹلی وہی میں عرض کر رہا ہوں. یہ خواب اب صرف خیال خواب نہیں ہے، یہ ہونے چلا ہے. اور انشاءاللہ ماشاءاللہ پاکستان نے اس کا صحرا اپنے سر لیا ہے، اس کو اسٹارٹ کر دیا ہے. اور یقین کیجئے میں یہ سمجھ رہا ہوں، حالانکہ میں قریب نہیں بھی ہوں ان کے ڈیسیجن میکنگ کے، لیکن ان کے پیچھے بیسیکلی روحانی جو موٹیویشن ہے، جو انٹلیکچوئل موٹیویشن ہے، یہ وہ خواب ہے.